مجھے علم نہ تھا، جس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی وہ میرا گھر نہیں تھا۔ جن والدین کو اپنے ماں باپ جانتی تھی وہ میرے سگے ماں باپ نہ تھے۔ میں ایک لیب پالک تھی اور مجھے ایک آسودہ حال جوڑے نے اولاد کی خواہش پوری کرنے کی خاطر گود لیا تھا۔ کسی نے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے لائی گئی اور کن کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ جب ہوش سنبھالا، ماں چال بسی جس نے مجھے گود لیا تھا، جس نے اولاد سے بڑھ کر پیار دیا، جو میرے لاڈ اٹھاتے نہ رہتی تھی۔ افسوس، بڑی چاہت سے مجھے گود لینے والی اس وقت کینسر کی موذی مرض کا لقمہ بن گئی جب میں بھی صرف 2.5 سال کی تھی۔ والد ایک اور عورت بیاہ کر لے آئے جو میری ماں کہلانے لگی۔ شروع میں انہوں نے پیار دیا، لیکن یہ میری پہلی ماں کی طرح بانجھ نہ تھی۔ انہیں خدا نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سے نواز دیا تھا۔ اب ان کے دل میں نہ تو میری جگہ رہی تھی اور نہ ان کی ممتا کی۔ وہ مجھ سے ایسا برتاؤ کرنے لگیں جیسے میں اس گھر کی بیٹی نہیں۔ یہ حقیقت تھی، مگر مجھے یہ بات معلوم نہ تھی۔ والد نے ہر کسی کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ فوزیہ کو ہرگز پتہ نہ چلے کہ یہ سوتیلی ہے۔ یہ حقیقت مجھ سے ہر کسی نے چھپائے رکھی، کیونکہ والد صاحب کے گھر والوں پر رعب تھا۔ ان سے سبھی ڈرتے تھے۔ ہمسایوں تک کو علم نہ تھا کہ نئی کوٹھی میں جو میاں بیوی آئے ہیں میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، کیونکہ والدین نے وہ پرانا گھر چھوڑ دیا تھا کہ وہاں کے لوگ میرے کانوں میں سچائی کا زہر گھول دیں۔ انہوں نے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ ہماری بچی ہے، اس نے ہم ہی سے جنم لیا ہے۔ اگر مجھے اپنے پس منظر کا علم ہوتا تو شاید میں اس قدر الجھی ہوئی اور دکھی نہ ہوتی۔ ماں اور بہن بھائیوں کے بدلتے رویے مجھے خود اپنے لیے سوالیہ نشان بنا دیتے۔ والد صاحب کا کاروبار تھا، اسی سبب وہ کبھی پاکستان اور کبھی دبئی ہوتے۔ جب دبئی جاتے ہمیں بھی ساتھ لے جاتے۔ جب ہم بڑے ہو گئے تو انہوں نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ تب والدہ نے کہا کہ اب ہم وطن میں ہی رہیں گے تاکہ بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان دنوں میں 8ویں میں تھی جب ہم کراچی شہر آ گئے۔ والد نے کراچی میں ہی اپنا کاروبار جمانے کی کوشش کی۔ شروع میں تو بزنس نے تیزی سے ترقی کی، لیکن پھر شہر کے حالات کاروبار کے لیے کچھ موافق نہیں رہے اور انہیں بزنس میں نقصان ہو گیا۔ مالی حالات خراب ہو جائیں تو سربراہ کے لیے یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ والد نے ہمیشہ اہل خانہ کا بہت خیال رکھا اور ہم سب کی پرورش ناز و نام سے کی تھی۔ جب معاشی فکروں نے گھیرا تو وہ پریشان رہنے لگے۔ والدہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان اور چڑچڑی ہو گئیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگیں، تاہم میں اس وقت حیرت میں ڈوب جاتی جب وہ اپنا غصہ مجھ پر نکالتی اور دوسرے بچوں کو کچھ نہ کہتی۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں تبھی مجھ پر غصہ کرتی ہیں، لیکن جب بات بے بات کوسنے اور ہاتھ اٹھانے لگی تو میں اندر سے دہل گئی اور سہمی سہمی رہنے لگی۔ ماں کے تیور بدلتے ہی بہن بھائیوں کا رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا اور وہ اجنبی سے ہو گئے۔ سمجھ نہ پاتی کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ کوئی غلطی کرے اور سزا اس کی حقدار میں ٹھہرائی جاؤں۔ جب مسلسل گھر کے ایک بچے کے ساتھ ماں یا دوسرے افراد کا ایسا رویہ ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہوتا کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی یا یہ کہ سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائی ہیں، تب تو لازماً خود کو سنبھال لیتی، تسلی دے لیتی کہ یہ سولے ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا یہ کہ میں لیب پالک ہوں تو مجھ سے ان کا برتاؤ اپنوں جیسا نہیں ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یہ سوال اب ہر لمحے ناگ کی طرح میری روح کو ڈانگ مارنے لگا۔ بہت سوچا، سمجھ میں آ گیا کہ ماں کا چڑچڑا پن بھی سب کے لیے تو نہیں، صرف میرے لیے ہے۔ تبھی میں نے پڑھائی سے دل اٹھا لیا، کھانا پینا برائے نام رہ گیا۔ روز بروز مرجھاتی جا رہی تھی، روتی اور سسکتی تھی، آہستہ آہستہ مرتی جاتی تھی، مگر کسی کو اپنا دکھ درد بتا نہیں سکتی تھی۔ کوئی میرا غم گسار نہ تھا سوائے زویا کے، جس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ بچپن سے ہمارا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ ان کے والدین مجھ سے ایسے ہی پیار کرتے جیسے زویا سے۔ میں ان کی بیٹی کی بچپن کی سکھی اور ہم جماعت بھی تھی۔ اب جب میرا جی گھبراتا، رونے کو دل کرتا، زویا کے گھر چلی جاتی۔ والد کے ڈر سے ماں مجھے ان کے گھر جانے سے روک تو نہیں سکتی تھیں، لیکن اس بات کا غصہ بھی وہ کسی بہانے سے نکال لیتی تھیں۔ زویا کے ابو انکل اشرف میرے ابو کو پرانے اور گہرے دوست تھے۔ انہوں نے ہی یہ کوٹھی والد صاحب کو خریدوائی تھی تاکہ دونوں دوست قریب رہیں۔ جب میں دکھی ہوتی، زویا کے گھر جا کر سکون مل جاتا۔ اس کی ماں پیار سے باتیں کرتی اور زویا میری دلجوئی کر دیتی۔ میں انہیں یہ کبھی نہ بتاتی تھی کہ ماں کے رویے سے چاقی ہوں۔ بہنوں کا کہتی کہ دونوں چھوٹی بہنیں مجھے تنگ کرتی ہیں، تبھی رونا آ جاتا ہے۔ زویا کی امی جنہیں میں آنٹی کہتی تھی مجھے سمجھاتی، بیٹی بہن بھائیوں میں ایسے ہی آن بن چلتی ہے، ہر گھر میں کبھی پیار کبھی غصہ۔ تم بڑی ہو، انہیں معاف کر دیا کرو، وہ نہ سمجھ ہیں۔ ان کے لبوں سے نکلے ہوئے شفقت کے 2 بول ہی میرے رستے زخم پر پایا بن جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ بھائی عاصم کی شادی جلد ہو گئی، جب کہ بھی وہ زیر تعلیم تھے۔
انہیں اپنی کلاس والوں سے عشق ہو گیا تو والدین نے رشتہ طے کر دیا تاکہ یہ سکون سے پڑھ لیں۔ سالانہ امتحان میں 2 ماہ باقی تھے کہ عاصم نے والدین کو مجبور کیا کہ اس کی شادی فاطمہ سے کر دے ورنہ وہ پیپرز نہیں دے گا۔ امی ابو نے سوچا کہ پہلے یا بعد، شادی تو کرنی ہے، چلو ابھی ہی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نکاح کے لیے رسم کر دی اور سمجھایا کہ سالانہ امتحان کے بعد فاطمہ کو رخصت کرا کے لے آئیں گے۔ شادی ہو گئی تو چند دن گھر میں سکون رہا، پھر بھابی نے تقاضا شروع کر دیا کہ ہم نے الگ گھر میں رہنا ہے۔ تبھی عاصم نے والدین سے کہا کہ جائیداد سے میرا حصہ دے دے۔ ماں باپ بیچارے تو ہر حال میں قربانی دیتے ہیں تاکہ بچوں کی زندگی اچھی گزرے۔ ابو نے جائیداد بیچ کر بیٹے کو حصہ دے دیا اور باقی رقم کاروبار میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی قربانی کا یہ صلہ دیا کہ ان کا بزنس پھر سے منافع کی راہ پر چل پڑا اور مالی حالات رفتہ رفتہ سنبھلنے لگے۔ مالی حالات تو بہتری کی طرف گامزن ہو گئے لیکن میری والدہ کا رویہ مجھ سے ویسے ہی ابتر رہا۔ اس میں بالکل بھی بہتری نہ آئی۔ حالانکہ میٹرک کے بعد میں تمام وقت گھر میں ہوتی تھی اور امی جان کا بہت خیال رکھتی اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، ان کے ساتھ ادب سے بات کرتی، کبھی ان کی نافرمانی نہ کی مگر اپنے اور ان کے درمیان خلیج کو نہ مٹا سکی۔ میرے لیے سکون کا گہوارہ ایک زوہے کا گھر تھا۔ والدہ کو میرا وہاں جانا پسند نہ تھا، لہٰذا اب میں ان کے گھر بھی کم ہی جاتی تھی۔ ایک روز ماں نے مجھے جھڑکا، میں رونے لگی تو ہماری بیبے جو بہت پرانی تھی انہوں نے چپ کرایا اور سرگوشی میں بولی، لگتا ہے کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو۔ بیبے کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی، سوچتی کہ کہیں یہ بات سچ ہی نہ ہو جو بیبے نے مجھ سے کہی ہے۔ بس میرے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا۔ ایک روز میں نے باتوں باتوں میں اپنی بہن نجمہ سے یہی فکرہ دہرایا کہ تم لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لگتا ہے کہ ابو مجھے یتیم خانے سے اٹھا لائے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، ٹھیک کی تو ہے یہ بات کہ تم ہماری بہن نہیں ہو، واقعی تمہیں ابو یتیم خانے سے ہی لائے تھے، وہ تو مجھے چڑھانے کو کہہ رہی تھی لیکن اب میرا دل یہ بات جھٹلانے پر آمادہ نہ تھا۔ دوسری بار بہن سے لڑائی ہوئی تو ماں کے منہ سے نکل گیا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو یوں چھوٹی بہن سے حسد نہ کرتی۔ ان کا ایسا کہنا تھا کہ آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے اور میں بے اختیار گھر سے نکل کر زویا کے گھر چلی گئی۔ جو ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی ایک لڑکا مل گیا جو شاید گھر سے باہر جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا لیکن میں اس کی موجودگی کے احساس سے آ رہی اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھوں سے پونچھتی جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زویا کی پھپھو کا بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے آیا ہوا ہے اور ان کے گھر قیام پذیر ہے۔ چونکہ کافی دنوں سے ادھر نہ آئی تھی، آج پہلی بار اس سے آمنا سامنا ہوا، وہ بھی اس حال میں کہ میں روتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ حیرت کی تصویر بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں زویا آ گئی۔ جاری ہے۔